فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک واقعی آسمانوں کی تخلیق میں، والارض زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے اختلاف میں آنے جانے میں، عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، عقل مندوں کے لیے، زیرکوں کے لیے، ہوش مندوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے نصیحت اور پیغام ہے۔ وہ لوگ جن کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دی ہے، وہ ان سے نصیحت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اتنا بڑا آسمان جس کا ہمیں معلوم نہیں، جس کا انت کہاں ہے، جس کا شروع کہاں ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے آسمان میں ایک بھی پلر نہیں، ایک بھی کھمبا نہیں، ایک بھی دیوار نہیں۔ ہم چھوٹا گھر بناتے ہیں، اس میں پلر ڈالتے ہیں، ہم اسے پایا ڈالتے ہیں، ستون ڈالتے ہیں، دیوار ڈالتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا قادر مطلق ہے، اللہ کتنا بڑا عظیم ہے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ بڑا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑے آسمان کو بنایا، اس میں کوئی پلر نہیں، کوئی کھمبا نہیں، کوئی ستون، کوئی دیوار نہیں ہے، جس پہ ایک آدمی جس کو اللہ نے عقل دیا ہے، دماغ دیا ہے، اس پر غور کرتا ہے تو کہتا ہے کہ واقعی یہ آسمان بہت بڑا ہے، اس سے بڑا وہ ہے جس کو بنایا ہے، اس سے بڑا عظیم وہ ہے جس کو بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات یقین کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی بہت عظیم ہے، کہ اللہ کتنا بڑا عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑا آسمان کو بنایا، اس میں کوئی پلر نہیں، کوئی کھمبا نہیں، بے پلر کے اپنے رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے۔ ایک آدمی جب غور کرتا ہے اس کی ایمان میں تازگی آتی ہے اور وہ کہنے مجبور ہے اللہ تعالیٰ واقعی قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ واقعی تمام چیزیں قادر ہے، جو زیادہ کرتا ہے، اللہ واقعی اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی اللہ عبادت کے لائق بھی ہے۔ اور غور کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک آسمانوں کی پیدائش میں، والارض زمین کی پیدائش میں ہمارے لیے عقل مندوں کی نصیحت ہے۔ دیکھو یہ زمین اللہ نے کیسے زمین بنائی ہے، یہ زمین کے اندر دیکھو کیا کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں، کہیں سونا ہے، کہیں چاندی ہے، کہیں لوہا ہے، کہیں تانبا ہے، کہیں اس کے اندر ابرت ہے، کہیں اس کے اندر جو ہے سونے کی کھان ہے، کہیں اس کے اندر کوئلہ کی کھان ہے، کہیں یہاں اس میں کہیں زمین میں پیٹرول ہے، کہیں ڈیزل ہے، کہیں پانی ہے۔ اگر انسان غور کرتا ہے کہ آخر کون اللہ ہے جو زمین کو بنایا ہے، زمین کا خزانے چھپا رکھے ہیں، کہیں سونا، کہیں چاندی، کہیں پیتل، کہیں کچھ تو کچھ ہے، آدمی غور کرتا ہے، اس کی ایمان میں تازگی آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک زمین میں عقل مندوں کے لیے، وہ لوگ جو اللہ نے عقل دیا ہے، شعور اس کی نصیحت ہے، کیونکہ یہ پیغام ہے۔ انسان غور تو کرے کہ زمین کے اوپر پیڑ پودے بھی نکلتے ہیں، زمین ایک ہے، زمین ایک ہے، کسی پیڑ سے جو ہے، کسی پیڑ سے آم پھل، اسی زمین کے اوپر پیڑ اگ رہا ہے، کسی کے پیڑ میں آم پھل رہا ہے، کسی امرود پھل رہا ہے، یہ کچھ پھل رہا ہے، زمین ایک ہی ہے، جہاں سے پیدا، جہاں سے جس پر نکل رہی ہے، ایک ہی زمین پر کہیں آم ہے، کہیں امرود ہے، کہیں انگور ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، زمین ایک ہی ہے، اور آم کے پیڑ میں ہی دیکھا جائے کتنے قسم کے آم ہیں، ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے، ہر ایک کا مزہ الگ ہے۔ سوچتا ہے ایک عقل مند آدمی سوچتا ہے بتاؤ کون اللہ ہے جو ایک زمین سے نکلنے والے ایک پودے میں جو کئی طرح کے آم ہوتے ہیں، ہر ایک کا مزہ الگ ہوتا ہے، یہ کون یہ کر رہا ہے؟ جو ایک آدمی تو غور کرتا ہے تو واقعی اس کے ایمان میں تازگی آتی ہے، وہ سوچتا ہے، کہتا ہے کہ واقعی جس نے یہ کام کیا وہ اللہ کی ذات ہے، وہی اللہ پوجنیے ہے، وہی اللہ عبادت کے لائق ہے، وہی اللہ جو ہے ورشپیبل ہے۔ ایک انسان غور کرتا ہے، یہ زمین پر غور کرتا ہے کہ زمین سے گھاس اگتی ہے، اسی گھاس کو بکری کھاتی ہے تو اسے دودھ بنتا ہے، اسی گھاس کو گائے کھاتی ہے، دودھ بنتا ہے، اسی گائے کو بھینس کھاتی ہے، دودھ بنتا ہے، اسی گھاس کو جب بیل کھاتا ہے دودھ نہیں بنتا۔ کون اللہ تعالیٰ ہے ایک ہی
घास जो हरी घास होती है, देखने में घड़ी बिल्कुल हरी घास होती है, उस हरी घास से उजला जो पैदा कर रहा है, कौन कर रहा है? जब आदमी गौर करता है, तब करता है, उसके ईमान में ताजगी आती है। अल्लाह फरमाता है कि बेशक जमीन में निशानी है, अक्लमंदों की नसीहत है। देखिए, इसी जमीन से इसी घास को एक के हिरण खाता है, हिरण के पेट में मस्त पैदा होता है, गोश्त पैदा होता है, वो कीमती हुआ करता है, यही घास है। माता है बेशक आसमानों की पैदाइश में, जमीन की पैदाइश में, वख्तिलाफ लैल व नहार, और रात और दिन के अदलने बदलने में, उलट फेर में, आगे पीछे आने में नसीहत है। किसके लिए? लिउलिल अलबाब, उन लोगों के लिए जिसको अल्लाह ने दिमाग दिया है, जिसको अल्लाह ने लुत्फ दिया है, जिसको भेजा किया है, उनकी नसीहत है। ये दिन का आना, रात का जाना, दिन के बाद रात का आना, और रात के बाद दिन का आना, कभी दिन का छोटा होना, कभी रात का छोटा होना, दिन बड़ी होती है, बड़ा होता है, रात छोटी हो जाती है, रात बड़ी होती है, दिन छोटा हो जाता है, और कभी दिन और रात बराबर हो जाते हैं। ये कौन कर रहा है? जब एक इंसान इस पर गौर करता है कि कौन है जो कभी दिन को बड़ा करता है, रात को छोटा करता है, रात को करता है, दिन बड़ा करता है, ये दो बराबर हो जाते हैं, कौन कर रहा है? एक अक्लमंद आदमी इस पर सोचता है, वह करता है, समझ में आता है एक जात है ये काम कर रही है, जो ये जात ये काम कर रही है वही अल्लाह है, वही ईश्वर है, वही खुदा है, वही गॉड है, वही जो है पूजनीय है, ये बात लायक है, और करता है, समझ में आता है। तो मैं कह रहा था कि अल्लाह ताला ने रात बनाया, दिन बनाया, इस तरह से दिन और रात आते जाते साल मुकम्मल होता है, साल मुकम्मल होता है, साल खत्म होता है। लेकिन साल खत्म होना, आना जाना ये दस्तूर बना हुआ है। साल खत्म होने पर, नए साल शुरू होने पर जश्न मनाना यह गैर शरई है, गैर इस्लामी पेल है। हम जिस मजहब को मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं दी गई है। अब 23 साल तक नबूवत के बाद न रहे, लेकिन एक की रिवायत नहीं मिलती है अब ने नए साल जश्न मनाया है। अब के इंतकाल के बाद 2.5 साल वो सिद्दीक रहे, 10 साल में फारूक रहे, 12 साल अली रहे, 5 साल के आसपास अली रहे, और उसके बाद जो है तो मुआविया तकरीबन 20 साल रहे, फिर उनका बेटा यजीद रहा, लंबी